زندگی آیات کے ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کا اصل ولی خدا ہے تو یہ جملہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی، اجتماعی اور تمدنی اعلان ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ صرف قانون بنانے والا ہے یا وہ اپنے قانون کو نافذ بھی کرواتا ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ اللہ خود بندوں کے درمیان براہ راست آ کر حکومت نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے احکامات کے نفاذ کے لیے، حتیٰ ان احکامات کے ابلاغ کے لیے انسانوں میں سے اپنے نمائندے مقرر کیے ہیں، یعنی ایسا شخص جسے اللہ کی طرف سے شرعی، قانونی اور اخلاقی اختیار حاصل ہو تاکہ وہ خدا کے قانون کو اس کی زمین پر اس کے بندوں پر نافذ کر سکے۔ اسی کو قرآن کی زبان میں ولی، امام اور حاکم کہا جاتا ہے، اور یہ ایک اصولی حقیقت ہے کہ اگر معاشرے میں قانون تو موجود ہو لیکن اس قانون کو نافذ کرنے والا، الہی اختیار رکھنے والا قائد موجود نہ ہو تو وہ معاشرہ نظم و نسق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں قانون اور اقتدار دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ قرآن مجید اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بیان فرماتا ہے کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا یہ حکم زمین پر خود بخود نافذ ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب انسانی نمائندہ ضروری ہے، اور اسی حقیقت کو قرآن مجید کی ایک دوسری جگہ پر اس طرح سے بیان کیا گیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا ولی تو بس خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان کے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیت ولایت کی ایک واضح تعریف ہے، اور یہاں پر ولایت محبت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اختیار، اقتدار، حاکمیت اور قیادت کے معنی میں ہے۔ اس قرآنی تصور کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ حاکم کا تعین اللہ نہیں بلکہ خود انسان کرے گا اور انسانوں کا اجتماع کرے گا، اور جس کا غلبہ ہوگا اسی کی حکومت اور حاکمیت ہوگی۔ لیکن قرآن اس نظریے کو سراسر رد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حاکمیت، طاقت اور اقتدار یہ اللہ کی اجازت کا نتیجہ ہے، جس کو خدا اجازت دے گا بشر کو اس کا انتخاب کرنا لازم ہے اور اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اس لیے قرآن متنبہ کرتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 کہ کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، یعنی وہ نظام جس میں اللہ کے حکم کے بجائے انسانی خواہشات قانون بن جائیں، وہ جاہلی نظام ہے، وہ جاہلیت پر مبنی نظام ہے۔ لہٰذا ولایت کا عملی قیام یہ ہے کہ قانون اللہ کا ہو، حاکم بھی اللہ کا ہو، اور اقتدار اللہ کے حکم کے تابع ہو، اور معاشرہ الہی ہدایت کے مطابق چلایا جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر ولایت محض نظریہ نہیں رہتی بلکہ یہ ولایت ریاست میں بدلتی ہے اور ایک نظام اور تمدن بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی جدوجہد صرف معاشرے کی اخلاقی اصلاح نہیں تھی، صرف معاشرے کو چند عبادات و چند ذکر و اذکار کی یاد دہانی نہیں تھی، بلکہ نظام باطل کو گرا کر نظام حق کو قائم کرنا تھا۔ آخر میں قرآن کا یہ اعلان ہمیں فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ واللہ ولی المومنین، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں بیان کیا کہ اللہ ہی مومنین کا ولی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ولایت کو صرف زبان سے مانتے ہیں یا اس کے عملی قیام کے لیے جد و جہد کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ اللہ کی ولایت بغیر نظام کے اس کے زمین پر قائم نہیں ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔